السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعرا فلم يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. آج جلحج کی 7 تاریخ ہے اور آج سعودی عرب میں 8 تاریخ ہے اور آج سے حج کا دن کیا ہو گیا ہے؟ شروع ہو چکا ہے. آج سارے حاجی مینا مکے کو چھوڑ کر آج جمعے کی نماز مسجد خیف مینا میں ادا کریں گے. لاکھوں کی تعداد میں اور ہندوستان سے 1-2 لاکھ کی تعداد میں حجاج کرام تشریف لے جا چکے ہیں. آج حاجیوں کا پہلا دن ہے اور ہماری آج کتنی تاریخ ہے؟ 7 تاریخ ہے. ایک دن بعد ہماری تاریخ آتی ہے. تو اس حساب سے بقرعید کا دن کب ہوگا؟ پیر کے دن. پیر کے دن انشاءاللہ ہماری جو دوسری عید ہے سال کی وہ منائی جائے گی. پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے اس قربانی جو اس عید الاضحیٰ کے اندر اللہ نے 2 خوشی دی. ایک تو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد عید خوشی کا دن ہے. ایک عید مناتے ہیں کہ 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد پریشانی مصیبت جھیلنے کے بعد اللہ اس پریشانی کو بھلانے کے لیے 2 رکعت عید الفطر کی واجب قرار دیتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد سارے لوگ اس 1 مہینے کی روزے کی جو تکلیف ہوتا ہے سب کیا ہوتا تھا؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ تکلیف پورے مہینے کی کیا ہو جاتا؟ بھول جاتا. گلے سے گلے مل کر کے خوشی سے خوشی اپنے گھر سارے لوگ لوٹتے. اسی طرح عید الاضحیٰ اس میں بھی لوگ پریشانی اٹھاتے ہیں. حاجی لوگ کیا پریشانی اٹھاتے ہیں؟ آج سے ان کی پریشانی کیا ہو گئی؟ شروع ہو چکی. تکلیف شروع ہو چکی. کبھی مینا جانا پڑے گا, کبھی عرفات جانا پڑے گا, کبھی مزدلفہ جانا پڑے گا, کبھی پھر مینا آنا پڑے گا, مینا سے
عید الاضحیٰ کی واجب قرار دیا، جس کو پڑھنے کے بعد حاجی اور تمام دنیا کے انسان ساری پریشانی کو کیا کر جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، اللہ ہر پریشانی کے بعد آسانی رکھتا ہے۔ جب آدمی مصیبت کو جھیلتا ہے، پریشان، آپ اپنی زندگی کو اٹھا کر کے پڑھیے، ہم اپنی زندگی کو ہم لوگ پہلے کیسے تھے؟ کھانے کو کیا کرتے تھے؟ ترستے تھے، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دن بدل دیا کہ کھانے کو ترسنا تو دور کی بات، جو کھانے والا جن کھانے کو ترسنا اس کی مدد کرتے۔ یہ عید الاضحیٰ کی نام اللہ پریشانی کے ہر ایک کے دین کو کیا کرتا ہے؟ بدلتا ہے۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اللہ کے گھر میں اندھیرا نہیں، اللہ دیر سے دیتا ہے اور دیتا ہے تو بہت دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اب اس عید الاضحیٰ کی دوسری خوشی قربانی ہے۔ آپ حقیقت میں بتائیے، جو حضرات قربانی کرتے ہیں، جیسے ہی اپنی قربانی کے جانور پر ہاتھ پھیر کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا، اس کو کتنی خوشی دیتی ہے۔ اس شخص سے پوچھے جو حضرات کیا کر رہا؟ قربانی کر رہا، اور پورے گھر کا ماحول ایک دم اسی کی عید منی جاتی ہے۔ وہی سوچتا ہے کہ ہمارے گھروں میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے، ورنہ جس کے گھر میں وسعت غریب کی چھوڑ کر وسعت ہونے کے باوجود، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی قربانی میں مایوس رہتا ہے، ان کے گھر میں اتنی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے عید الاضحیٰ کے اندر دو خوشی، ایک عید کی نماز، ایک بقرعید کی نماز، دوسری قربانی۔ یہ قربانی کہاں سے چلا؟ پچھلے حضرت ہمارے باپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیا؟ قربانی طریقہ ہے۔ پچھلے حضرت ابراہیم کی ایک آزمائش ہے، اب میں تھوڑے لفظوں میں حضرت ابراہیم کی دونوں آزمائشوں کو بیان کرنے کے بعد اصل قربانی کہتے ہیں جس کو ہے، اس کو بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ میں ایک بت پرست کے گھر میں پیدا ہوا، وہ سارا واقعہ پیچھے ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کے اور اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر کے یا بھتیجے ان کو لے کر کے اس گاؤں کو چھوڑ کر دوسرا پہنچے، ہجرت کر لی۔ باپ نے اس گاؤں سے کیا کر دیا؟ لوگوں نے اس گاؤں سے، باپ نے اس گاؤں سے، رشتہ داروں نے اس گاؤں سے نکال دیا، اور نکال دیا تو آپ دوسرے گاؤں عراق چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ عراق جانے کے بعد اور ساتھ میں ایک واقعہ پیش آیا راستے میں، جو ہے حضرت ایک بادشاہ کا، ظالم بادشاہ راستے میں رہا کرتا تھا، جس کے ساتھ اس کی بیوی ہوا کرتی تھی، وہ اس کی بیوی کو گرفتار کر کے ان کی بیوی کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو بھی اسی راستے سے گزرنا تھا۔ حضرت ابراہیم نے پہلے بیان کر لیا اپنی بیوی سے، دیکھو راستے میں ایک ظالم بادشاہ ہے، اگر ہم میاں بیوی کو لیں گے تو وہ تمہیں پکڑ لیں گے، تمہارے ساتھ ایسے کریں گے، ایک کام کرو تم جا کے ان کے پاس بولنا کہ میں ان کی بہن ہوں۔ اور وہ بادشاہ جب بہن کہا کرتا تھا تو وہ بادشاہ اس کے ساتھ زنا نہیں کرتا تھا، ان کو چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ کر لیا، کیونکہ وہ دونوں دینی بھائی بہن تھے، مسلمان بھائی، مسلمان چاہے کسی گاؤں کا رہنے والا، کسی ملک کا رہنے والا، آپس میں کیا ہوتا ہے؟ المسلم اخو المسلم، انما المؤمنون اخوہ۔ 26ویں پارے کے 15ویں صفحے کی آیت ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ تمام کے تمام مومن جو دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہو، وہ تمام کے تمام کیا ہے؟ بھائی بھائی۔ تو اب عورت کیا ہو گئی؟ بہن، بھائی بہن۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم دونوں بھائی بہن تھی، اسی وجہ سے تم جا کے بولنا کہ میں ان کا بہن، تو اسی وجہ تمہیں ہاتھ بھی دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی راستے سے گزرے، راستے میں پکڑ لیا بادشاہ نے، اور حضرت سارا جو حضرت ابراہیم کی بیوی تھی ان کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد ان کے ساتھ وہی کرنا چاہا جو کہ حضرت ابراہیم نے بتایا تھا۔ جیسے ان کے ساتھ زنا کرنے کی ارادہ کیا، یہ دونوں ہاتھ سے ڈوبے اور دونوں پیر سے نڈے ہو گئے اللہ کی طرف سے، کیونکہ حضرت ابراہیم ادھر نماز میں مشغول
ہاتھ جوڑ کر کے میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے بنتی کرتا ہوں، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے اپنے رب سے ٹھیک کروا دو۔ حضرت سارا نے اللہ سے دعا کی، وہ آدمی بادشاہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا نا، اس کو کیا کر دینا؟ چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا تو پھر کیا کیا؟ آج کل کا مسلمان ٹھیک ہو گیا، پھر وہ دوبارہ حضرت سارا کے ساتھ انہوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ آج کا مسلمان صرف اسی وہ بادشاہ جیسا کر خوب وعدہ کرتا، اب میں برا نہیں کروں گا، اب میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن کرتا وہی کیونکہ دل سے نہیں کرتا، اللہ سے دل سے نماز کی توبہ نہیں کرتا۔ صرف اس کا مہینہ چل رہا، پچھلے ہفتہ میں نے یہ کہا تھا اس کا ایک دن یعنی 9 دن، یہ 10 دن جو 10 تاریخ کا 10 دن ہے، اس کا ایک روزہ جو رکھے گا اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک جیسا ثواب دے گا۔ اور فجر کی جو رات کو اٹھ کر کے تہجد، رات کو اٹھ کر کے عبادت کرے گا، اللہ اس کو شب قدر کے برابر ثواب دے گا۔ اتنا نہیں تو کم سے کم عشاء اور فجر کی نماز ضرور پڑھنا، لیکن کون پڑھے؟ کہا تھا کہ جس نے اس رات میں اٹھ کر کے عشاء اور فجر کی نماز پڑھ لی، گویا اس نے ساری رات کیا کر لی؟ عبادت کر لی۔ اور جس ان 10 راتوں میں جو شخص عشاء اور فجر نہیں چھوڑا، گویا اس نے شب قدر میں عبادت کی۔ اب اس کے کتنے رات رہ گئے؟ 3 رات۔ 7 رات تو کیا ہو چکے؟ 7 رات تو کیا ہو چکے؟ گزر چکے۔ اب 3 رات، آج چاند کی 7 تاریخ، 3 رات باقی ہے۔ کم سے کم ان 3 راتوں میں بھی اگر پوری رات عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم فجر اور عشاء ضرور پڑھ کے سوئیں۔ عشاء پڑھ کے سوئیں گے تو آدھی رات، فجر اٹھ کے پڑھیں گے تو پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر جیسا ثواب کریں گے انشاءاللہ۔ ان 3 راتوں میں فجر اٹھ کر کے کتنی بھی بارش ہو، اگر گھر دور ہے، بارش بہت زیادہ ہے، تو آپ گھر میں نماز پڑھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر کریں گے، دیکھو دیکھو میرا بندہ بارش میں بھی اگر مسجد نہیں جا سکا تو گھر میں بھی کیا کر رہا؟ اٹھ کر کے نماز پڑھ۔ اگر مسجد آ گئے تو نور علی نور، دیکھو دیکھو میرا بندہ چھتری لے کر کے پورے بدن بھگا کر کے میرا بندہ کہاں گیا؟ مسجد کو جا۔ اسی وجہ سے ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا تیز بارش ہو رہی تھی، خطرناک بجلی کڑک رہا تھا، آسمان گرج رہا تھا، میں نے دیکھا ایک آدمی کو چھتری لے کر کے مسجد کی طرف جا، اتنی اندھیرا، اتنا اندھیرا کہ چلنے کے قابل نہیں، ہاتھ میں ٹارچ نہیں، ہاتھ میں کوئی لائٹ نہیں۔ میں نے ان کو روک کر کے، صبر نہیں ہوا، میں نے روک کر کے ان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسجد کو جا۔ کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ میری ذمہ داری اذان دینے کی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ میری ذمہ داری اذان دینے کی ہے، میں اذان دینے نہیں جاؤں گا تو لوگ کیسے نماز پڑھیں؟ اتنی بجلی میں مؤذن آپ کا کیا رکھتا ہے؟ اگر ایک دن اس بارش میں اذان نہ دے، ایک دن اس بارش میں امام نماز پڑھانے آئے تو جو کبھی نماز کو نہیں آتا سب سے بڑے موجود آج مؤذن صاحب تو اذان کیوں؟ ان کے لیے بارش نہیں تھی، ان کے لیے بجلی نہیں کڑک رہا تھا، سب چیز ہو رہا تھا، لیکن اپنی ذمہ داری نبھا کر کے اذان دی۔ اسی وجہ سے میرا بھائی آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، جب مؤذن نے اذان دی حی علی الصلاۃ، لوگوں بارش میں ڈوب کر کے آؤ تو تمہیں یاد کامیاب ملے گی۔ اب آپ کو تو بستر کو چھوڑ کر کے اپنے سر پر چھتری لے کر کے رین کوٹ پہن کر کے کیا کام کو لے جاتے ہیں؟ اتنی بھی بارش ہو، راستے میں دیکھا کہ لوگ اپنے کام کو اتنی تیز ہو، رین کوٹ پہنا ہے، چھتری لے کر کے سب چیزیں کام ہو جا رہا، نماز کو الحمدللہ اس ہفتے میں، پورے ہفتے میں نمازیوں کی تعداد 5 سے 6 رہی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے سے ہو، کتنے جامع مسجد میں کتنے لوگوں کی نمازوں کی تعداد 5 سے 6، اور کچھ کسی 5 سے 6 ایسے ہوں گے جو بیچارے گھر میں کیا کر لیتے ہوں گے، پڑھ لیتے ہوں گے۔ یہ ہمارے حال ہے، تو کیا ہوگا بھائی؟ امت پر حالات نہیں آئے گا تو کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بیوی دعا کر کے اس کو ٹھیک کرا دیا، پھر بیوی کے ساتھ ویسے کرنے لگا، جب ایسا کیا تو پھر ویسا ہو گیا۔ 3
لوگ سب ہو گئے. یہ سوچا کہ بھگاؤ اس کو، اس سے میرا کام بننے والا ہے. ان نے شکریہ میں وہ جو ٹھیک ہو گیا تھا تو شکریہ میں اپنی بیٹی ہدیہ دی. اپنی بیٹی کیا دے دی؟ حضرت ہاجرہ کو دے دی. حضرت ہاجرہ جو اس بادشاہ کی بیٹی تھی، جو بادشاہ عورت کو پکڑ کر کے زنا کیا کرتا تھا، ان بادشاہ نے اپنی بیٹی کو ہدیے کے اندر حضرت سارہ کو دے دی. اور حضرت سارہ، اب کتنے لوگ ہیں؟ حضرت ابراہیم 3 لوگ چلے تھے، اب ایک اور لے کر کتنے لوگ ہو گئے؟ 4 ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق پہنچ گئے. دن میں حضرت سارہ نے سوچا میں تو شاید 5 ہو چکوں، مجھے بچہ پیدا نہیں ہوگا. میں 90 سال کی ہو چکوں، میرا شوہر 93 سال کا ہو چکا، 93 کا. اس وجہ سے لگا مجھے بچہ پیدا نہیں ہوگا. ایک کام کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی شادی اس لڑکی سے کرا دیتا ہوں جو لڑکی کو مجھے بادشاہ نے دیا. حضرت ہاجرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشورہ کیا، حضرت ابراہیم راضی ہو گئے اور دونوں کی بات گئی، شادی ہو گئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے مانگتے ہیں، یا اللہ اب تو رب حبلی بغلام حلیم، تو مجھے ایک پردگار بچہ دے دیجیے، اولاد دے دیجیے. ابراہیم کتنے سال کا؟ 93 سال کا. 90 پہ تھی اور بیوی 90 سال کا. مانگ رہے کس سے؟ اللہ سے. اس سے بھی زیادہ عجیب حضرت زکریا کا واقعہ. حضرت زکریا 100 سال کا، 103 سال کا اور بیوی 100 سال کی. پھر بھی اللہ کے سامنے، آج کل کا آدمی 60 سال کے بعد تو جاتا نہیں ہوا، 100 سال کی. پھر بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہاتھ پھیلا کر کے مانگوں گا اولاد. اسی وجہ سے مسلمانوں، اگر آپ کو اللہ سے پورا یقین ہے، آپ کو ابھی تک کچھ نہیں ہوا، اللہ کے عمر مت دیکھیے میری عمر کتنی ہو چکی، صرف اللہ سے مانگیے، یا اللہ سب چیز دینے والی ذات تیری ہے، تو اولاد تو ہی دے سکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا. ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگیں گے، بیٹا مانگیں گے، بیٹی مانگیں گے، کوئی بھی مانگیں گے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگی، اللہ نے بیٹا دیا، جس کا نام کیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام. بڑے امید سے بیٹا ہوا تھا کہ بیٹا بیوی ساتھ میں رہیں گے. اللہ کا حکم نازل ہوتا، 13ویں پاری کیا ہے 19 ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ابراہیم کے جو بیٹا پیدا ہوا، اس کو اور اپنی بیوی کو ایسے بیابان جنگل میں چھوڑ دیا ہو، نہ کوئی جانور، نہ کوئی انسان، نہ کوئی لائٹ، نہ کوئی بجلی، وہاں چھوڑ دیا. ہمارے جیسے آدمی ہوتا کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ کر اتنا امید سے لڑکا ملا، 100 سال کی 93 سال کی عمر میں بچہ ملا، اور اس بچے کو چھوڑنے کے لیے موت کے منہ میں دینے لگا. موت کا منہ ہی تو ہے. خانے کعبہ جہاں آج ہے، وہاں حضرت ابراہیم کے زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا. چاروں طرف سے جنگل تھا، بیچ میں ایک وادی تھی، جس وادی میں اس میں بیٹھنے کو حضرت ابراہیم کو حکم ملا اللہ کی طرف سے. حضرت جبریل آ گئے تھے، چلیے آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں. عراق سے چلے کہاں؟ مکے کا سفر. اور مکے کا سفر بیچ میں بیوی پوچھتی رہی، بیوی کو گھر میں نہیں بتایا کہ تمہیں فلاں جگہ رکھ کے جا رہا ہوں، پھر فلاں جگہ جانا. راستے میں پوچھتی نہیں بتایا. اس کے بعد حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو شیر خار بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس بچے کو مار دیا اور چل گیا. کچھ کہا نہیں، تھوڑا سا کھجور، تھوڑا سا پانی لے کے آیا تھا ساتھ میں، وہ دے دیا. وہ کتنا دن چاہتا؟ 1-2 دن کے لیے نہیں رکھا تھا، زندگی بھر کے لیے. 1-2 دن کے لیے حکم نہیں تھا، بلکہ حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا 14 سال کا ہو چکا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. کیسی وہ عورت بغیر شوہر کے، کیسے وہ بیٹا بغیر باپ کا رہا ہوگا میرا بھائی اس جنگل میں. خیر، حضرت مولانا طارق جمیل اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں کئی سارے اندھیرے وہاں موجود تھے. وادی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، پہاڑ کا اندھیرا، جنگلوں کا اندھیرا، اس میں کوئی نہیں، صرف ایک ماں اور بیٹا ہے. حضرت ابراہیم جا رہے ہیں، 3 بار پوچھی بیوی نے، کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے بھروسے چھوڑ
چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم تیسرے کے جواب میں الٹ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں میں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر, یہ اللہ کا حکم ہے. تو اب وہ بیوی کیا کہتی ہے, کیسی بیوی ہوگی بھائی, کون سے مکتب میں پڑھا ہوگا, کون سی مدرسے میں پڑھی ہوگی, کون سے باپ نے تعلیم دی ہوگی, اس شیر خان اس بچے کو کون سے کرامات میں یہ پرورش کی ہوگی. وہ بیوی کیا کہتی ہے, اب جاؤ جاؤ, جو اللہ مجھے یہاں رہنے کا حکم دیا وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کر سکتا, وہ مجھے کبھی بال بیٹا نہیں کر سکتا. ایسی امید تھی, ایسی ذات پہ یقین تھی. کون سے مدرسے میں پڑھا تھا وہ نبی کی بیوی تھی, نبی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اتنے میں کھجور بھی ختم, پانی بھی ختم, سب چیز ختم. بیٹے کو کیا دیں گی, پیاس لگی, کھانے کو کچھ ہوگا, جب تو ماں کے چھاتی میں کیا ہوگا, دودھ ہوگا. ماں کے چھاتی میں بھی دودھ نہیں کہ بیٹے کو کیا کر کے اس کی پیاس سے اس کے دودھ کو مٹا سکے. حضرت سارا, حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پہاڑ پر دوڑی دوڑی گئی. وہ کون سا پہاڑ ہے, صفا پہاڑ, مروہ پہاڑ, جہاں حج کے دن حاجی کو سعی کرنا واجب ہے. سعی نہیں کرے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا, بکرے ذبح کرنا پڑے گا. بکرا بھی ذبح نہیں کیا اس کا حج ہی نہیں ہوگا. وہ سعی کرنا پڑے گا. اسی سعی 7 چکر لگایا تھا. حضرت ہاجرہ نے پانی ڈھونڈنے کے اس میں کتنے چکر لگایا تھا, 7 چکر. قربانی دیا, ماں بیٹا قربانی دی, جنگل میں رہا, سب چیز کیا, پیاس لگی, دوڑا. آج تو کیا لگا ہوا, جو لوگ وہاں جا کر کے آئے ہیں, آج تو ایئر کنڈیشن ہے, نیچے چلے اوپر چلے, اے سی لگا ہوا. اس زمانے میں آج جو لوگ وہاں جا کر کے آئے ہیں اور وہ غار دیکھے ہیں, کون سا غار, غار ثور, جس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا, غار ثور سے 3 دن چھوڑ کر رہے تھے. غار ہرا جس کے اندر اللہ کے نبی کو کیا ملی, نبوت ملی. اس غار میں جوان بھی چڑھ نہیں سکتے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیجیے, صدیق اکبر کے کندھے پر حضرت جناب رسول اللہ بیٹھے ہیں اور صدیق اکبر چڑھا رہے ہیں. کیسے چڑھایا پانی. آج کل نوجوان ہمارے کون تھے, وہ بتا رہے تھے کہ ہم چلتے 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 تھکے, بہت سارے لوگ راستے سے کیا جاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, ہمت کام نہیں کرتا. اسی وجہ سے کہتے ہیں وہاں کی دعا کیجیے, وہاں جانے کی دعا کیجیے. جب وہاں جانے کی دعا کریں گے تو ساری چیز دیکھنے کو کیا ملے گا. اللہ سب کو وہاں کی زیارت کیا کرے, نصیب فرمائے. آج مسجد خیر میں تمام حاجی کیا کر رہا, نماز پڑھا. جس مسجد خیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھے گی, جب حاجی یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے حج کرتا ہے, اللہ اس کی حج کو کیا کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں. تو حضرت ہاجرہ نے جب 7 چکر لگائے تو 7واں چکر لگا رہے تھے, جبریل امین اوپر سے آ کر کے آواز دی, اب لگانے کی ضرورت نہیں, آؤ پانی کا انتظام کر دیا رب نے. حضرت اسماعیل ایسے ایک ہی لگ رہا تھا زمین کے اندر, اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا, بالکل آ چکا. اور حضرت اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ نے کہا زمزم کے معنی ڈوب جانا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتا, اگر حضرت ہاجرہ نے زمزم نہیں کہا ہوگا تو آج لوگ پانی نہیں پی سکتے. کیوں, پانی ان کا شریف بھی لانا لو. حضرت ہاجرہ نے جیسے کہا زمزم, اور پانی رک جا, تو فرماتے ہیں کہ وہ پانی کیا ہو گیا, رک گیا. حضرت ہاجرہ نے چاروں طرف سے کنویں کی شکل دے دی, باندھ دیا. آج اسی کو لوگ برکت کی نیت سے پیتے بھی ہیں, لے کے جاتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ پانی پیو, جس کی نیت کرو, بڑی بیماری ہے, بڑا سے بڑا بیماری اللہ نے دے دی, زمزم پیتے وقت نیت کر لو, یا اللہ بیماری سے شفا دے دے, اللہ اس کی بیماری کو کیا دے گا. کان میں درد ہے, ڈال دو ایک بند زمزم کا پانی, وہ اللہ نے شفا رکھی ہے. وہ کس کا پانی تھا, حضرت اسماعیل کے کس کا پانی تھا, ایڑی کا نکلا ہوا پانی, زمزم. آج لوگ برکت کی نیت سے پیتے ہیں, اور جب پیتے ہیں تو فرماتے ہیں آج جو حاجی آئے اور آپ کو پانی دے, آپ کے یا اللہ اس پانی کی برکت سے یا اللہ ہمیں بھی پہنچا.
یہ نیت کر لیجیے. یہ نیت کر لیں گے تو اللہ ضرور کیا کرے گا وہاں. ایسے سے نہیں بلاتا اللہ، جس کو بلاتا ہے وہ جلدی. سب نیت کر لیں. آج بھی نیت کر لو. ہر گھر میں آج زمزم کا پانی کیا ہے؟ موجود ہے ہر گھر. کیونکہ عمرے کو لوگ جاتے رہتے ہیں اور لے کے آتے ہیں تو اللہ اس پانی کے اندر بڑی شفا رکھے. اور اگر دوسرا کوئی مانگے تو اس کو کیا کیجیے گا؟ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی کا نکلا ہوا زمزم کا پانی ہے، اس کی ماں. یہ دوسری قربانی کی حضرت اسماعیل ابراہیم کے کہ اپنے بیوی بچے کو بچپن میں لے جا کے ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں پر کچھ نہیں تھا. فرماتے اس پانی کو دیکھ کر کے قبیلہ جرہم آیا اور وہاں پر ایک بستی بسی. اسی قبیلہ جرہم کا رہنے والے ایک آدمی کے بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیا ہوئی؟ شادی ہوئی. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال کے ہو گئے، SSLC پاس کر لیا. 14 سال کے ہو گئے، کالج میں پڑھ کے SSLC پاس کر لیا. کالج کا اس زمانے میں کون سی اسکول میں پڑھتا تھا بھائی؟ وہ کون سے مدرسے میں وہ لوگ پڑھا تھا؟ کون سے اس میں پڑھا تھا کہ ماں باپ کی اتنی عزت کرنا کیا تھا سیکھ گیا تھا. اسی وجہ سے کہتے ہیں ماں اگر تربیت کرے بچہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی. ماں نے بیٹی کی تربیت نہیں کی. نوح کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی ماں کے ساتھ ڈوب گیا. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ایسی تھی کہ بیٹا اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے تیار کر دیا کہ ماں نے ایسی تربیت کی. کیا پتا چلا ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے بچے کو سنوارنے میں، بگاڑنے میں. اگر بچہ بگڑ گیا تو ماں کا ہاتھ بڑھا. کیونکہ باپ گھر میں نہیں رہتا. باپ تو باہر تھا، بیچارہ کماتا لا کے دیتا. گھر میں کون رہتی؟ ماں رہتی. کون روکے گا؟ PUBG گیم کھیلنے سے ماں ہی تو روک سکتی ہے. باپ آئے گا تو وہ فوراً چھوڑا دے گا. باپ کا ڈر ہوتا، ماں کا ڈر نہیں. کون روکے گا بھائی؟ ماں ہی روک سکتی. تو ماں باپ پیار دے بچے کو، لیکن بگڑنے کے سلسلے میں پیار دینا گمراہی کے راستے. اسی وجہ سے میرے بھائی اپنے بچے کی تربیت کرو. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی طرح 14 سال کا ہوا، بعد نے لکھا 13 سال کا ہوا. اب باپ کے ساتھ کام کرنے کے لائق ہوا تو 23ویں بھائی کی آیت نازل. یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. 3 دن دیکھا یہ خواب حضرت اسماعیل نے، حضرت ابراہیم نے. 3 دن دیکھنے کے بعد بیٹے سے کہا بیٹا میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تجھے اپنے ہاتھ سے کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں. وادی میں چھوڑنا آسان تھا. وادی میں چھوڑنا کیا تھا؟ وہاں زندگی کا کیا تھا؟ بھروسہ تھا. لیکن ذبح کر رہا ہوں کا مطلب ہے اب بیٹا نہیں رہے گا. یہ بیٹا نہیں رہے گا، اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا پڑے گا. یہ بیٹا جس کو مانگ کر لیا تھا، بڑی حسرتوں سے مانگ کر لیا تھا، جس کے لیے مجھے دوسری شادی کرنی پڑی، اس بیٹے کے ہاتھ گلے پر چوڑی پہننی پڑے گی. یہ چھوٹا موٹا یہ نہیں تھا آزمائش تھا، یہ بڑا آزمائش تھا. بیٹے کیا کرنا تھا؟ آج کل کا بیٹا اللہ سے کیا لیتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا میرے بھائی، جس کو قرآن میں کہتے کہ چور پر اعلان کرتا انشاءاللہ من الصابرین. یا ابت افعل، اے میرے پیارے ابو جان آپ کل گزریے، اللہ کی طرف سے جو حکم ملا آپ اس کو کریے، کیونکہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے. کل قیامت کے دن وہ بیٹا پائیں گے کہ جو صبر کرنے والوں میں سے ایوب تھا ویسا میں بھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام راضی ہو گئے تو دونوں باپ بیٹا کہاں چلے گئے؟ جہاں آج حاجی ہے، مینا کے بازار، جہاں سارے حاجی آج موجود ہیں، وہاں پر حضرت اسماعیل کو لے کر کے حضرت ابراہیم لے چلے. ہاتھ میں چھری ہے، ایک ہاتھ میں چھری ہے تو دوسرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت اسماعیل ہے. بکرا نہیں ہے. آج تو بکرا بھی دینا مشکل ہو گیا. آج تو بکرا بھی دینا کیا ہو گیا؟ مشکل ہوگا. کس کو نہیں ہے 25,000 روپے بھائی؟ کس کو نہیں ہے 25,000 روپے؟ کون نہیں دے سکتا ہے بکرا 10,000 روپے کی اللہ کے راستے میں؟ 5,000 روپے کی بکرا کون نہیں دے سکتا اللہ کے راستے میں؟ فرماتے حضرت اسماعیل کی یہ بکرے سے ہو سکتی ہے مقابلہ. کہاں حضرت اسماعیل کی جان، کہاں بکرے کی جان، دونوں مقابلہ نہیں ہو سکتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے حضرت
ابراہیم چلے، راستے میں شیطان بیٹھا ہے، راستے میں شیطان بیٹھا ہے، اتنے خواہش سے مندہ ہوا بیٹی کو ذبح کرنے جا رہے، حضرت ابراہیم اٹھا کر کے پتھر مارا، 3 بار بہکایا، 3 بار ساتھ ساتھ کنکری مارے۔ آج سارے حاجی کو اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے مینا میں کتنی جگہ کنکری مارتے ہیں؟ 3 جگہ کنکری مارتے ہیں۔ کتنے مارتے ہیں؟ 7 کنکری مارتے۔ جب تیسری بار مارا تو شیطان کیا ہو گیا؟ بھاگ گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس مینا کے میدان میں ڈالا دیا۔ جیسے حضرت ابراہیم کو پچھلے ہفتہ بتایا تھا آگ میں ڈالا تو سارے لوگ مدد کرنے کے جا گئے اللہ سے اجازت دے کے۔ اب حضرت اسماعیل کو جب ذبح کرے فرماتے ساری دنیا خاموش ہو گئی۔ بیٹے کو اکلوتے بیٹے کو کون اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتا؟ اور بیٹے نے کیا کہا؟ 2-3 بات میں ذبح کرنے سے وہ سونے کے قلم سے لکھنے کے لائق ہے۔ اس بیٹے نے جس بیٹے کا موت سامنے، جو بیٹا ذبح ہونے والا، اس بیٹا اپنے باپ کو نصیحت کروا، کتنا عزت معزز ہوگا وہ بیٹا جو اپنے باپ کو کیا کرتا بھائی؟ نصیحت کرتا۔ کتنا اچھا وہ بیٹا جو اپنے باپ کو کہتا ابو جان نماز پڑھیں۔ تو باپ کو تو شرم سے کر جانا چاہیے کہ میرا بیٹا مجھے کیا کر رہا؟ نصیحت کر رہا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں جس کا بیٹا نمازی ہوگا اس کا باپ بھی دیکھ دیکھ کے کیا بن جاتا؟ نمازی۔ جس کا بیٹا اردو کو فجر پڑھتا، ایک 10 دن کے بعد اس کا باپ بھی شرم سے فجر اٹھ کے آئے گا کہ میرا چھوٹا بچہ اتنے بارش میں فجر کی نماز ہو جا رہا، مجھے کیا ہو گیا کہ میں نہیں کروں۔ حضرت اسماعیل نصیحت کی، اے میرے ابو جان جب آپ مجھے ذبح کیجیے گا تو اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجیے گا۔ کیا کر لیجیے گا؟ پٹی باندھ لیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ میرے باپ میں آپ کا بیٹا ہوں اور ایک لڑکا بیٹا ہوں، کبھی آپ کو رحم آ جائے اور مجھے آپ چھوڑ دیں اور اللہ کے حکم میں نافرمانی ہو جائے۔ دوسرا میرے ابو جان کیا کیجیے گا؟ چھری کو تیز کر لیجیے، بہت بڑی سختی چیز ہے، اسی وجہ سے آپ ایک دم مجھے کیا کر دیجیے گا؟ کاٹ دیجیے۔ پتا چلا میرے بھائی جب جانور کو ذبح کرو تو چھری کو کیا کرتا رہو؟ پیاز کاٹنے کی چھری سے جانور نہیں کٹتے، اس کے لیے الگ چھری رکھنی پڑتی ہے۔ جانور کو ذبح جہاں کرنے وہاں چھری کی تیز کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں اس کو خوب تیز کر لو۔ اب یہ نہیں کہ 2 بار میں 3 بار میں 4 بار میں کاٹنا، جتنی جلدی ہو سکے اس کو کیا کرتا رہو؟ کاٹتا رہو، کیونکہ وہ بیچاری کی بھی موت آنی ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا ابو جان اتنی تیز کرو کہ مجھے موت کا کیا نہیں ہو احساس کرتی۔ اور تیسری وصیت کی میرے ابو جان آپ اپنے کپڑے کو کیا کر لیجیے گا؟ بچا لیجیے گا۔ ہو سکتا ہے میرا خون چھٹک کر کے آپ کے کپڑے پر جائے اور آپ اس خون کو دیکھ کر کے میری ماں میری یاد کرے، اسی وجہ سے آپ اپنے کپڑے کو بھی بچائیں۔ یہ نصیحت کی فرماتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی اس نصیحت کو سن کر کے رو پڑا، لیکن حکم اللہ کا تھا۔ کیا کہتے ہیں ابراہیم؟ استقامت کا پہاڑ، استقامت کا نبی، جس کے سامنے کئی قسم کی آزمائش گزر چکے، استقامت کے نبی کیا کہتے ہیں؟ او میرے بیٹے تم تو کتنے اچھے بیٹے کی دین کی استقامت کے لیے میری مدد کر رہا، میری مدد کر رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات کہی، باپ نے چہرے پر پٹی باندھی، پوری دنیا دیکھ رہی، دنیا سہمی پوری ہے، خاموش پڑی ہے سب چیز کہ ابراہیم اپنے بیٹے کے بیٹے کو ذبح کر رہا، خاموش پڑی۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلانے کی کوشش، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے چھری چلائی، چلنے نہیں، چلنے نہیں بھائی، چھری چلنے کو تیار نہیں۔ حضرت اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو جان تھوڑا زور سے چلائیے، تھوڑا زور سے چلائیے، میں جلدی سے کٹ جاؤں۔ لیکن حضرت اسماعیل کی حضرت ابراہیم کہہ رہے میرے بیٹے میں تو پوری طاقت لگا دی چلانے میں۔ جب بیٹے اور باپ کی آواز، وہ چھری جو پہچان ہے جس کے اندر طاقت نام کی کوئی چیز نہیں، وہ چھری بولتی ہے ارے میں کیسے چلوں؟ جس ذات نے مجھے کٹنے کے لیے کہا ہے وہ ذات نے مجھے تو پہلے ہی منع کر دیا، وہ ذات کو مجھے منع کر دیا، میں کیسے کاٹوں؟ کیا پتا چلا چھری کے اندر کاٹنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن چھری محتاج ہے کاٹنے میں، چھری بول اٹھتی ہے میں کیسے کاٹوں؟ مجھے تو رب نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام وحی میں اللہ لے کے آتے ہیں،
अलैहिस्सलाम के बेटे ने कुर्बानी दी थी हजरत हाबिल ने, जो जन्नत में टहल रहा था, उस मेंढे को पकड़ करके हजरत जिब्रील तशरीफ लाते हैं और तकबीर पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तकबीर सुनते हजरत इब्राहिम ऊपर को सर उठाते हैं कि जिब्रील के हाथ में मेंढा है और लाकर के कहते ज़बह करो। तो हजरत इब्राहिम सुन करके क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और हजरत इस्माइल जैसे ही देखते हैं मेरी जगह पर मेंढा ज़बह हो रहा, अल्लाह को मेरी कुर्बानी पसंद आ गई, इसी वजह जन्नत से मेंढा भेजा। हजरत इब्राहिम का बेटा इस्माइल शुक्रिया में कहते अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी जगह मेंढे को भेज दिया। ये तीनों मिलाकर के हजरत जिब्रील का कलिमा, हजरत इब्राहिम का कलिमा, हजरत इस्माइल का कलिमा मिलाकर के तकबीर पढ़ते हैं सारे लोग, जो 9 ज़िलहिज के फजर से 13 ज़िलहिज के असर तक पांचों नमाज में हर मर्द औरत के लिए पढ़ना आवाज से वाजिब करार दिया है। जो तकबीर है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द, ये कोई छोटे मोटे आदमी का कलिमा नहीं है मेरे भाई। इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़ा हो गया, मेंढा क्या हो गया, ज़बह हो गया। उसी में हजरत इस्माइल की यादगार में हर साल बकरीद में क्या करते हैं, कुर्बानी। हमें क्या मिलेगा इसमें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के सहाबा किराम ने पूछा माहियल अबाही, कुर्बानी क्या है, हमें मालूम नहीं, बताइए। इन्होंने कहा सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे बाप हजरत इस्माइल इब्राहिम की सुन्नत है। पूछते हैं हमें क्या मिलेगा, इस कुर्बानी के बदले हमें क्या मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले तुम्हें एक नेकी। एक साहबी उठ करके खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह ऊन का क्या हाल है, यानी ऊन का क्या होगा, भेड़ में दुम्बे में बाल नहीं होता, ऊन होता। कहा ऊन के बदले भी एक नेकी मिलेगा। फरमाते हैं ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी से बढ़कर कोई इबादत नहीं। आज लोग कुर्बानी नहीं करते हैं। 25,000 आज के दौर में किसके पास नहीं, 24 से 25,000 रुपए साल का गुजरना वाजिब नहीं, ज़कात के अंदर साल का गुजरना वाजिब है। फरमाते हैं अगर किसी के घर में एक फर्नीचर के अलावा दूसरा फर्नीचर भी मौजूद है, एक आदमी को 15 पेंशन मौजूद है जो 10 पहनता है, 5 नहीं पहनता, एक आदमी के घर में बड़ी बड़ी देवें सजाए रखा है जो 5 इस्तेमाल होता, 12 वहाँ रखा। फरमाते हैं कुर्बानी के अंदर उस देवों को भी जोड़ करके 25,000 रुपए अगर हो रहा तो उसको कुर्बानी देना क्या है, वाजिब है। जो नहीं देगा वो गुनहगार होगा। फरमाते हैं बीवी अगर मालिक है 7.5 तोला चांदी या 52 तोला सोना, 52 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने का, यानी हिसाब से 25,000 रुपए का वो भी मालिक है, तो शौहर भी अलग वाजिब है और बीवी पर अलग वाजिब है। रिवाज क्या बना हुआ है, इस साल तो मैं शौहर अपने नाम से कर दिया, नेक्स्ट साल अपनी बीवी के नाम से कर देता हूँ, नहीं होता। बीवी की कुर्बानी हो जाती, शौहर की कुर्बानी उसके ऊपर लगा हुआ रहेगा, वो जब तक कुर्बानी नहीं करेगा उसको गुनाह मिलेगा। ऐसा नहीं कीजिए मेरे भाई। अगर कोई 4 बेटा कमाने वाला है लेकिन बाप के साथ मिलकर के है तो अलग बात है, चारों बेटा अलग अलग है तो चारों 25,000 रुपए कमाने गए तो चारों के ऊपर कुर्बानी क्या है, वाजिब है। हजरत इस्माइल के मुकाबले में फरमाते जो भी अपने बकरे पर हाथ फेरता है उस बकरे पर हाथ फेरने के बजाय गोया अपने ऊपर हाथ, क्योंकि हजरत इस्माइल ये है कुर्बानी का। ये मेरा भाई आपसे गुजारिश है कि अगर आप 3 दिन कुर्बानी है, 10, 11, 12 के मगरिब से पहले कुर्बानी करना वाजिब है। फरमाते 12 के असर बाद भी कोई 25,000 रुपए कमाने हो गया अब उसके ऊपर भी कुर्बानी क्या है, वाजिब है। एक आदमी सवाल पूछा कि कुर्बानी मैं नहीं दे सकता, एक काम करते मैं इस 10,000 रुपए कुर्बानी का जो पैसा है मैं किसी गरीब को दे देता हूँ, नहीं होगा, उसको कुर्बानी ही देना पड़ेगा। नमाज के बदले कोई चाहेगा मैं दूसरी इबादत कर लूं, नहीं हो सकता। जो जिस चीज की इबादत है वही करना, कुर्बानी के बदले उसका सवाब, उसका पैसा दूसरे को सदका नहीं कर सकते, वही कुर्बानी कर सकते हैं। आज के यहाँ गाय बैल भैंस में हो नहीं सकता, क्योंकि एक एहतराम है, उसी चीज हुकूमत की तरफ से वैसा इजाजत नहीं। उसके अंदर 7 हिस्से कर सकते हैं, लेकिन भेड़, दुम्बा, बकरी, बकरा इसके अंदर 1 हिस्सा कर सकते हैं।
भेड़ दुम्बा बकरी इसके अंदर 1 साल का होना जरूरी है। अगर 1 साल में 1 दिन भी कम रहा तो इसकी कुर्बानी आपकी नहीं होगी। इसको कैसे पता लगेगा? आप जिससे बकरा खरीद रहे हैं उसको पूछ लीजिए ये कितने दिन का है। अगर वो बता रहा है कि 1 साल का है तो आप उसकी बात पर यकीन करते हुए क्या कीजिए, कुर्बानी का जानवर ले आइए। बाद में अगर वो झूठ बोला तो आपके ऊपर नहीं होगा, वो उसके ऊपर होगा। इसी वजह से फरमाते हैं कुर्बानी जो कर रहा, जिसका इरादा है, उसको चाहिए कि 10 दिन तक अपने बाल को, नाखून को काटने से क्या करे, गुरेज करे। रुकिए, ये करना मुस्तहब है। अगर किसी ने काट लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन करना मुस्तहब है, कर लिया तो उसको क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। इसी वजह से 2 दिन, अभी 9 तारीख का इतवार के दिन हमारा 9 तारीख पर था ईद उल अज़हा, 10 तारीख यानी 3 के दिन इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। इतवार के दिन 1 रोजा रख सकते हैं। 1 रोजा रखना नफल है। अगर रख लिए तो 1 साल आगे 1 साल पीछे का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। सारे लोग रखने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। और दूसरी चीज 9 के फजर से यानी इतवार के दिन फजर से 13 तारीख की असर तक तकबीर पढ़ना वाजिब है। मर्द को जोर से, औरत को आहिस्ते से, हर नमाज के बाद। अगर किसी की नमाज छूट गई है, वो बाद में पढ़ा तो बाद में भी उस तकबीर को पढ़ेगा, क्योंकि इस तकबीर को पढ़ना वाजिब है जो तकबीर अभी पढ़ी गई। ये है सारे छोटे छोटे मसले। और अगर कुछ आपको मसले मालूम नहीं है, बाकी है, तो आप बाद में पूछ सकते हैं। ये है कुर्बानी, और हर आदमी कुर्बानी देने की कोशिश कीजिए। और कुर्बानी का 3 हिस्सा लगाइए, रिश्तेदारों के, एक खुद के लिए, एक गरीब के लिए खूब बांटिए, और गैर मुस्लिम को भी कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। आज के दौर में तो खूब दीजिए, अल्लाह ने दिया बकरे का गोश्त, उसको खूब पहुंचाइए ताकि उसके दिलों में नरमी पैदा हो और वो मुसलमानों के खिलाफ बोलने से क्या करे, गुरेज करे। दुआ कीजिए।